بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ ائمۃ الدین وصحبہ سروج الاسلام والمسلمین اما بعد فیقول اضعف عباد اللہ الغنی محمد عابد بن احمد علی بن القاضی محمد مراد الواعظ السندی الانصاری تاب اللہ علیہ انہ هو التواب الرحیم لما كان مسند الامام الاعظم والامام الاقدم ابي حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنه من روايه الخصفي مرتبا على اسماء شيوخه بحسب ما روي عنه تاڑی کول خاص فقی لکھا ہے کہ خاص کفی وہ پڑھو نا اور دوسری روایت پھر عرض کر دیں جی وكان استخراج الحديث منه مشكلا مفعول مشکلا خصوصا لمن لا يدري شيخ الامام في ذلك الحديث اردت ان ارتبه على الابواب الفقهيه ليسهل البحث فيه یس حالہ بڑھیا روف ہلکی بچائے پہ ليسهل البحث فيه مستعينا بالله انه مفيد الخير والجود صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان نال سن پھر ترجمہ کرنے شروع اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے صلاۃ اور سلام سید المرسلین پر اور صلاۃ اور سلام آپ کی آل پر جو دین کے ائمہ ہیں اور صلاۃ اور سلام آپ کے صحابہ پر جو اسلام اور مسلمین کے سورج ہیں چراغ ہیں اما بعد پس کہتا ہے اللہ غنی کے بندوں میں سب سے ضعیف محمد عابد بن احمد علی محمد عابد بن احمد علی دادا قاضی محمد مراد الواعظ السندی الانصاری کیا کہتے ہیں توجہ برحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے کیا کہتا ہے یہ مقولہ یقولو کا جب کہ تھا مسند امام اعظم والہمام الاقدم ابو حنیفہ نعمان علامہ خصفی کی روایت سے کیا تھا مسند مرتب تھا امام صاحب کے شیوخ کے نام پر بمطابق اس کے روایت کی امام صاحب نے شیوخ سے اور تھا نکالنا کسی حدیث کا اس مسند سے مشکل خاص کر اس کے لیے جو نہیں جانتا تھا امام صاحب کے شیخ کو اس حدیث میں تو ارادہ کیا میں نے مرتب کروں میں اس مسند کو فقہی ابواب پر تاکہ آسان ہو جائے بحث اس میں مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہی خیر اور جود کا فیضان فرمانے والا ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے مسند امام اعظم لکھا ہے کتابیں لکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک استاد سے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں وہ ساری اکٹھی لکھ دیں یہ نہیں تعلق ہوتا کہ اس حدیث میں مسئلہ کون سا ہے ایک استاد سے جو پڑھی نا وہ ساری اکٹھی دوسرے استاد سے جو پڑھی وہ اس کے بعد
تو پھر اس میں اساتذہ کی ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے، یا الف با تا کے اساتذہ کے نام سے، جو الف سے استاد کا نام شروع ہے اس کے حدیثیں پہلے، جو با سے یا تک، اس طرح۔ تو اس ایسی کتاب سے کسی خاص مسئلے پر حدیث نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ کو نہیں ہوتا؟ کیوں؟ ترتیب ہی کوئی نہیں، کہ بدیاں حدیثاں پوری کتاب پھیلیاں ہوں گی، نماز دی پوری کتاب، کیونکہ اتنے تلک استادہ نال جی یہ مسند جنے بھی ہوندے نے وہ ساری ایویں ہوندے نے جی، یا وہ استاداں دا لحاظ ہوندا ہے، یا صحابہ پاک دا لحاظ ہوندا ہے کہ اس صحابی کو جنیاں روایتاں، اس کو جنیاں، اس طرح کر کے۔ تو یہ مسند امام اعظم بھی اسی طرح تھا۔ یہ روایت ہے امام صاحب سے کرتے 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 جو ہمارے پاس یہ مسند ہے، یہ علامہ خسفقی، دوسرا لفظ ہے حسکفی، علامہ حسکفی سے روایت ہے۔ تو بعد میں یہ ایک علامہ ہیں محمد عابد سندھی رحمہ اللہ جی، جنہوں نے موطا امام محمد پر بے مثال شرح لکھی، بڑی ضخیم، بڑے علامہ سن۔ تو انہوں نے پھر اس کتاب کو فقہی ترتیب دی ہے، انہوں نے اس مسند امام اعظم کو فقہی، تو اب فقہی ترتیب پر علامہ سنبلی رحمہ اللہ کا یہ حاشیہ ہے، تنسیق النظام، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کتاب بھری ہوئی ہے، بات سمجھیے۔ تو حاشیہ علامہ محمد حسن سنبلی کا، نہ لکھی جی تاریخ انہوں دی بھی 1305 وصال ہے۔ علامہ سندھی جڑے نے انہوں دا 1257 وچ وصال ہے، علامہ حسکفی دا 650 وچ وصال ہے، لکھا ہے نال اتنے جی ہیں، نام بھی لکھے جی سارے نال جی ہے جی۔ بسم اللہ او ویخ روایت الخسکفی، ملا علی قاری صاحب نے بھی اسی مسند کی شرح کی، ایڈی موٹی، کس دی؟ ایس دی۔ تو ملا علی قاری صاحب نے بھی شرح کی اس کی، کس کی؟ اس مسند کی، سنے ہی ان کا حوالہ دین لگے نے کہ قال علی قاری رحمہ اللہ، اور ٹھیک ہے یہ مسند، ایسے سے مسند شرح کی تھی ملا علی قاری صاحب نے بھی، انہوں نے اپنا انداز ہے، لیکن علامہ سندھی دا جڑا حاشیہ ہے بڑا ضخیم حاشیہ ہے جی۔ ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ضبط ہے اس لفظ کا، بفتح الخاء موجمہ تے سکون سواد کی بنے، خس فا مفتوحہ، اس کے بعد کاف، کاف کے بعد یا نسبت کی بنے، خس کا فی، جیسا کہ دیکھا میں نے اس کو ضبط کیا ہوا اپنے شیخ کے خط کے ساتھ، اور مولانا عبداللہ سندھی، لیکن جواہر مدیہ فی طبقات اللہ نے کہا سب کی بات ختم، جواہر مدیہ طبقات الحنفیہ یہ مولانا عبداللہ لکھنوی صاحب کی ہے، جس میں انہوں نے علماء احناف کا تعارف کرایا ہے، وہ علامہ شیخ عبد القادر کرشی، انہیں گل لکھی ہے کہ اے لفظ حسکفی، یہ لفظ نظر آ رہے ہیں، بے فتح الخاص کون سواد تے فتح الکاف کی بنے حسکفی، آخر میں یا نسبت ہے حسکفا کی طرف جو دیار بکر کا ایک شہر ہے، تو علامہ حسکفی کے نام سے مشہور ہے، خسفقی نہیں مشہور، علامہ کیا حسکفی کے نام سے مشہور ہے جی۔ اور نسب آپ کا ہے، اور باہر لکھا جی کی بڑا باہر دیکھنا لکھا ہے کہ کون نہیں لکھا ہے بزرگاں، ایک منٹ تو لکھا ہے باہر، واپس آ، نسب ان کا موسیٰ بن زکریہ بن ابراہیم بن محمد بن ساعد قاضی الامام علامہ صدر الدین رومی، تو یہ جو ہے نا ساعد قاضی امام علامہ صدر الدین رومی، یہ راوی ہیں کتاب شمائل کے،
کس کے؟ کتاب شمائل شمائل ترمذی کے، ان کی سند کے ساتھ امام ابو عیسیٰ ترمذی تک. تو یہ پیدا ہوئے علامہ حسکفی یعنی موسیٰ بن زکریہ 508 ہجری میں. کب؟ 508 ہجری میں جی. اور حادثہ بالقاہرہ حدثہ حدیث پڑھی قاہرہ میں، حلب میں، اور ان سے آگے حدیث سنی. علامہ دمیاطی الحافظ بڑے مشہور ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور ذکر کیا ہے ان کو موجم میں فی موجم شیوخ ہی. اور فوت ہوئے قاہرہ میں علامہ حسکفی 650 ہجری میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے جوار میں آپ دفن ہوئے ہیں. بات سمجھیے. تو یہ مسند امام اعظم جی. ایک روایت حسکفی ابن الحارث حارثی 340، یہ بھی مسند ہے، مسند ابو حنیفہ ہے جی. لیکن یہ ہے روایت ابن الحارث حارثی کی جن کو وصال ہے 340 میں، یہ اور ہے. تو یہ دوسرا مسند امام اعظم ہے. اے جڑا ہے نا یہ اسی طرح مسند ہی اپنے استاداں دے نام تے ساریاں روایتاں نے اس وچ جی سمجھے ہی. یہ ہور مسند ہے تے علیحدہ مسند امام صاحب دی بہت ساری کتاباں نے جی اسی کی جن کو وصال ہے 340 میں، یہ اور ہے. تو یہ دوسرا مسند امام اعظم ہے. اے جڑا ہے نا یہ اسی طرح مسند ہی اپنے استاداں دے نام تے ساریاں روایتاں نے اس وچ جی سمجھے ہی. یہ ہور مسند ہے تے علیحدہ مسند امام صاحب دی بہت ساری کتاباں نے جی. تھلے جامع المسانید بھی ایک پئی آپ دے سارے مسند کٹھے کیتے نے اس وچ جی. عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها پہلے ان کا نکاح کسی اور نہ کرانا ہے. ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. کمال ہے یار، بس کیا بات ہے جی. چلو جی. یہ یحییٰ بن سعید بن قیس انصاری ہیں. یہ یحییٰ بن سعید قطان نہیں ہیں جیسا کہ وہم کیا گیا ہے جی. نسبت ہے سید جرجانی ونبہنا الی آخرہ. یہ حدیث روایت کی ہے اس کو یحییٰ سے. یہ جو یحییٰ ہے نا امام صاحب کے استاد، ان سے یہ جو اگلی حدیث ہے روایت کی ہے اکثر 700 رجل سے، جیسا کہ کہا ہے بعض ثقات نے، اور نہیں بعید عقلاً اور نہ نقلاً. مگر یہ کہ اگر تفحص کیا جائے اس حدیث کے جملہ روات سے یحییٰ سے تو نہیں پہنچتا وہ عدد اس کو، نہ ہی اس کے قریب. جو کچھ کتابوں میں ہے وہ اتنے راوی نہیں ملتے، لیکن یہ ثقات نے کہا ہے کہ 700 نے یحییٰ سے یہ حدیث روایت کی ہے. تو یحییٰ سے آگے یہ حدیث مشہور ہو گئی جی. بسم اللہ روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اعمال نیات کے ساتھ ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے. پس وہ بندہ کہ ہو ہجرت اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو پس واقعہ میں ہجرت اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. اور وہ بندہ کہ ہو ہجرت اس کی دنیا کی طرف، کہ پائے پہنچے وہ دنیا کو، یا ہو ہجرت کسی عورت کی طرف کے نکاح کرے اس سے،
تو پس ہجرت اس کی اس شے کی طرف ہے کہ ہجرت کی اس نے اس شے کی طرف. روایت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعمال نیات کے ساتھ ہیں اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو نیت کی اس میں، بس وہ بندہ کہ ہو ہجرت اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، بس ہجرت اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، اور وہ بندہ کہ ہو ہجرت اس کی دنیا تک دنیا کی طرف کہ پہنچے دنیا کو، یا عورت کی طرف کہ نکاح کرے اس سے، بس ہجرت اس کی طرف اس کے ہے کہ ہجرت کی طرف اس شے کی ہے کہ ہجرت کی اس شخص نے اس شے کی طرف. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح جی. الاعمال بالنیات یعنی جمیع اعمال وہ اعمال کے طلب کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ثواب ایک، یا وہ اعمال کے مترتب ہے ان پر عقاب، وہ سارے نیات کے ساتھ ہیں. پس لام استغراقیہ مکے گل. یہ حدیث بعض کے نزدیک متواتر ہے اور عامہ اس پر ہیں کہ متواتر نہیں ہے بلکہ، اور تحقیق جاری ہے. عادت اکثر ارباب سنن اور جوامع کی کہ اپنی صحاح اور سنن کو شروع کرنے کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ کثرت نال کتاباں محدثین اس حدیث نال شروع کر دیں حدیث دی کتاب. اچھا جی. کیوں؟ ناظرن و اشارتن نظر کرتے ہوئے تحسین نیت کی طرف اور اخلاص نیت کی طرف، اعمال خیر کے مبادی میں، اور اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ افعال حسنہ کی خیریت کا دار و مدار وہ حسن نیت اور خلوص طویت ہے. تفسیری جی. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تمہارے دلوں نے قصد کیا اس پر تم پر مواخذہ ہے. اور فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. جی اچھا جی. قانون سنو. ویسے تو ایتاں قسم دے بارے میں سن خصوص مورد نہیں معارض ہوتا عموم لفظ کے، ایسا عموم جو معتبر ہے ہمارے نزدیک. مورد خاص ہے، لفظ عام ہے تو پھر جتنے بھی منطبق وہ ہو سکتا ہے جی. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو متعلق ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے، کیا لمبی حدیث سونے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف. پیچھے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور ادو فی المشکات نال والے لکھے جی. مسئلہ جی تحقیق جان اس بات کو کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، روایت کیا ہے اس کو جماعت نے بس، اور تحقیق تمسک پکڑا ہے اس حدیث کے ساتھ امام شافعی اور آپ کے علاوہ ائمہ نے اس مسئلے میں کہ نیت شرط ہے وضو میں اور غسل اور ان کے غیر میں، جو عبادات مقصودہ کے وسیلے ہیں نا ان میں بھی نیت، اگر جس طرح عبادت مقصودہ بغیر نیت کے نہیں نہ ہوتی تو وہ جو وسائل ہیں اگر وہ نیت کے بغیر ہیں تو وہ بھی، کیونکہ انہوں دی دلیل
کیونکہ حدیث پاک کیونکہ مقام خالی ہے قرینے سے جو پھیرنے والا خصوص فعل کی طرف، تو پس تقدیر ان نزدیک اے وے کہ صحیحۃ الاعمال یا صحت الاعمال بالنیات، تو نیت کے بغیر ہویا ہی کوئی نہیں۔ وجہ اس لیے کہ وجود حصی نہیں ہے مطمع نظر شرعی، اور اسی طرح عام تو پس متعین ہو گیا اعتبار شرعی، اور وہ کون ہے؟ وجود شرعی وہ ہے جس کو تعبیر کرتے ہیں صحت کے ساتھ۔ شاید وجود شرعی اے ہوندا ہے بھی شے شرن صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، صحت عدم صحت اے شاید وجود شرعی ہے جی، اس نال تعلق نہیں۔ اقولو میں کہتا ہوں حنفیہ کے لیے کئی وجوہ ہیں جواب میں ان کے اس تقریر سے، سنیں بہت سارے گزرے نے پیچھے۔ اول کہ تشبث بے مورد الحدیث، پہلا جواب کہ یہ حدیث کا جو مورد ہے ہم ذرا اس میں غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے مہاجر ام قیس میں، بمطابق اس کے کہ اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اب مراتن یعنی کہ ہوہا، کیونکہ اس نے اس صحابی نے ہجرت کی تھی ام قیس مہاجرہ کے نکاح کے قصد کے لیے، لأنہ سنیں او مورد الحدیث، اس لیے کہ اگرچہ نہیں مترتب اس کی ہجرت پر کون، پس نہیں حکم کیا گیا تھا اس کی ہجرت کے بطلان کا۔ جتھے حدیث وارد ہوئی ہے نا اس بندے دے آنے دی غرض ہور سی، لیکن انہوں اے نہیں سی آکھا بھی تیری ہجرت باطل ہے تو واپس جا کے دوبارہ خلوص نیت نال ہجرت کر کے آ، تے عمل ہوندا ہو گیا، سمجھیو گل اے شاباش جی۔ دوسرا جواب کہ تقدیر یہ ہے کہ حکم صحت صحیحۃ الاعمال نہیں بلکہ حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، کیونکہ کثیر من الافعال صادر ہو جاتے ہیں بلا قصد و ارادہ، اور حکم مشترک ہوتا ہے، پھر حکم دو ہوتے ہیں، حکم مشترک ہے حکم دنیوی کے درمیان اور وہ صحت ہے، اور حکم اخروی کے درمیان اور وہ، تو حکم فعل شرعی کا حکم دنیوی یہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک وہ صحیح ہے، حکم اخروی یہ ہے کہ اس پر ثواب ملے اس کو جی، اور نہیں صحیح ارادہ مراد لینا دونوں معنی کیڑا حکم کٹھے، کیوں بوجہ بطلان عموم مشترک کے، پس متعین ہو گیا مراد لینا دو کا ایک، وہ دو تک ایک کیڑا مراد لینا ہے، اور نہیں جائز یہ کہ ہو وہ ایک کون صحت الاعمال، وجہ اس لیے کہ ثواب بند ہے نیت پر بالاتفاق، تو پس وہی متعین ہوگا ارادے کے لیے، لہذا خالی ہونا وضو کا ثواب سے یہ نہیں صاحب بناتا اپنے خالی ہونے کو صحت سے، جے کر وضو تے ثواب کوئی نہیں تے ہن اے وضو صحیح کوئی نہیں، اندر نال نماز بھی نہیں ہو سکتی، یہ گل کٹھی نہیں ہوندی جی، اور اپنے ہونے سے مفتاح للصلاۃ اس میں تعامل ہے، اور ہم نے تحقیق کی اس کے مقام میں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نیت عبارت ہے عن قصد تقرب، تقرب کا کرنا یہ نیت ہے، اور سنا جی اور ارادہ کرنا فعل قربت کا بمطابق اس کے کہ اشارہ کیا اس کی طرف تلویح نے، وہ کیا ہے؟ وہ محض یہ ہے، محض وہ عبادات میں ہوتا ہے، یہ جو قصد ہے نا تقرب کا کہ ارادہ فعل قربت کا جس طرح کے تلویح میں ہے، وہ کیا ہے کس میں ہوتا ہے؟ عبادات میں ہوتا ہے، پس فبہذا پس اس کے سبب سے خاص ہو گیا مال کس کے ساتھ کہ الاعمال یعنی عبادات کا مدار نیت پر ہے، کیا نہیں تنویر اس پر
کیا نہیں دیکھا تو نے کہ افعال کی صحت معاملات میں نہیں بند کس کے ساتھ؟ تو پس زہر ہو گئی، زہر ہو گیا فلاح انا کون الوضو ہونا وضو کا عبادت، وضو عبادت تا بنے گا جدو کی کیتا نیت کی تھی تا ثواب ہونا ہے، اور ہم التزام کرتے ہیں اس کا، پس بے شک نہیں مترتب ہوگا وضو پر ثواب مگر، اور تحقیق تصریح کی ہمارے فقہاء نے بائیں طور کے معمور بے وہ وضو کا کیڑا ہے من بھی ہے نیت والا، نقل کیا ہے اس کو فی النہر الفائق والدر المختار وغیرہ ما ولا خلاف فی ھذا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ صحت جمیع اعمال کی لو کانت جمیع اعمال کی صحت اگر ہو مشروطہ بالنیت جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا تمہاری تعمیم، تو پھر لازم آئے گی یہ بات یہ کہ نہ صحیح ہو کپڑے کا دھونا، بدن کا دھونا، قبلے کا استقبال وغیرہ مگر کس کے ساتھ؟ حالانکہ لازم باطل ہے، تسی بھی آندے چیزاں بغیر نیت تو ہو جاندیاں نے، حالانکہ بھی تو اعمال نے، پس ملزوم بھی، کیونکہ لازم باطل تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ سوال جی نہ کہا جائے کہ یہ امور حسیہ ہیں، کیڑا کپڑا دھونا، بدن دھونا، استقبال قبلہ، یہ تو حسیہ نے، یہ تو سب نظر پہ ہوندے نے، لہذا یہ نہیں محتاج کدھر آندھنے تو تسی سوال پیش نہیں کر سکتے ہو، تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مناقشہ کس میں، اسی اور مثال دے دینے ہیں، پس تبدیل کرتے ہیں ہم اس کو نکاح وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ نکاح وغیرہ امور شرعی ہے، پس بے شک مترتب ہونا مل کے بدھوں کا ایجاب اور قبول پر یہ کیا ہے، جیسا کہ بے میں ملکشہ ثابت ہوتی ہے اور نہیں مس کرتی اس میں حاجت کدھر نیت کا، جدو انہیں ایجاب قبول کیتا ہے تو انہاں وچ نیت نہ ہوئے منہ نال کہہ دین بس ہو گیا جی، جی بے وچ جڑا ہے نا جی میں طلاق نیت نہ بھی ہوئے لفظ منہ نال بول ہو جاندی ہے جی، تو کنیاں چیزاں نے جڑی شرعی نے لیکن بغیر نیت تو ان کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ نہ کہا جائے کہ پانی مزیل بالطبع ہے، سوال کہ اے جڑا نا سوا بدن کپڑا جڑا نا پلیت ہون تے پانی چونکہ تبن مزیل ہے تے لہذا نیت نہ کرو گندگی صاف ہوگی، مقصد یہی سی، پس جب زائل ہوگی نجاست حسن تو حکم کیا جائے گا نجاست کے زوال کا بنا کرتے ہوئے حکم حصی پر، تے اے تے حصی شیاں نے تاں واسطے تھے نیت دی لوڑ کوئی نہیں، برخلاف وضو کے، کیونکہ حدث نجاست حکمیہ ہے، حدث پس اس کا زوال پانی کے ساتھ غیر معقول ہے، اور نالہ کو شاید کوئی لتھی وضو کرنے لگیا، ہم کہتے ہیں او لا یقالو، ہم اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی پہچانا گیا ہے مطہر اور للنجاسات بالطبع لیکن شرع شریف کے اندر، پس حکمیہ محض وہ نجاست ہے، محض وہ، تو پس جب سالم ہو گیا ہونا اعضاء کا نجسہ، سنیں گے جب تسلیم کر لیا شرع مان لیا کہ اعضاء نجس نے، بے وضو ہونے دے وقت اے اعضاء کی نے، اے شرن من لیا، تو جدو من لیا تو پس پانی کا ازالہ ان کی نجاست کا یہ امر معقول بن گیا، غیر نہ بنے جی۔ پانچواں جواب علامہ سمبلی کہندے نے میرا غریب دا، پانچواں جواب وہ جو ظاہر ہوا اس عبد ضعیف کے لیے، قاصر کے لیے، اور نسجتہ اور گناہ میں نے اس کو انکبوت الخاطر الفاتر، یعنی اپنی عاجزی کی تھی کہ میں ایک بھی تارا کٹھی سنا جے کہڑا اور تھوڑا اوکھا جے، وہ یہ ہے کہ مقدر ایتھے جیڑی شے مننی ہے وہ اعتبار شرعی ہوگا با مطابق اس کے جو تمہارا قول ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے۔ اب اعتبار شرعی کے لیے دو طریقے ہیں، اس کا اعتبار کرنا فی نفس ہی اور اس کا اعتبار کرنا، اور دونوں کے درمیان مانن اشتراک کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جڑا اعتبار فی نفس ہی ہو مستقل ہے، اعتبار لے غیری ہو اور نہیں متصور ہو سکتا اشتراک مانوی کس میں، جیسا کہ تحقیق کی گئی ہے کون فی نفس ہی تے کون رابطی جو ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جی،
پس نہیں مراد لیے جائیں گے اکٹھے. لہذا ان کیڑا اعتبار پس متعین ہو گیا دو کا ایک, اور وہ اعتبار فی نفس ہی ہے اس لیے کہ وہی متبادر ظاہر ہے, نہ کہ اعتبار لغیر ہی ہے, بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ متفق ہے بیننا و بینکم. تو پس نہیں لازم آئے گا اس طریقے کی نفی سے اعتبار کرنا انتفاع نحو ثانی کا, پس نہیں لازم آئے گا وضو کے اعتبار کی نفی فی نفس ہی سے اعتبار کرنا اس کا للصلاۃ, کہ اگر فی نفسی وضو ٹھیک نہیں یعنی ثواب کوئی نہیں تو ان کو یہ لازم نہیں آئے گا کہ غیر واسطے مفتاح بھی نہیں بڑھ سکتا, غیر واسطے بائی طور کے ہو وہ مستبیحا للصلاۃ واللہ عالم ورسولہ بالصواب. مسئلہ جی تحقیق شروف نبی اور اقبالم اور جان اس بات کو کہ شارع قاری رحمہ اللہ نے مقدر کیا, اس حدیث کی گل چل رہی ہے, مقدر کیا اعتبار کو بھی اس مقام میں اور بنایا انہوں نے اس کو مختلف بے اختلاف الحالات. پس کبھی وہ اعتبار متحقق ہوتا ہے صحت کے ضمن میں, جیسا کہ بھئی پڑھیا اعمال کا اعتبار نہیں ہے بغیر نیت کے, تو اے جڑا اعتبار ہے نا یہ بے اختلاف الحالات مختلف ہوتا ہے. کبھی وہ اعتبار متحقق ہوتا ہے کس میں, جیسا کہ عبادات مقصودہ ہے ان کا شرعی اعتبار ہی تب ہے جب نیت ہوگی تو, اور دوسرا فی ضمن الکمال جیسا کہ عبادات غیر مقصودہ میں, کیونکہ ملا علی قاری صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے کہ اعتبار اس کا ایسا اعتبار جو شامل ہو اس کی صحت کو اور اس کے کمال کو, یہ بے اختلاف الحالات ہے. گل مگی. علامہ حلبی نے کہا ہے جڑی پڑھی منیت المسلی دی شرح بچ ساری عبارت فی الغنیہ شرح منیہ بعد بیان کرنے جواب حنفی کے انہیں گلا کیے کہ پس حق یہ ہے کہ نزاع استدلال کے طریقے میں حدیث کے ساتھ یہ نزاع لفظی ہے, کیونکہ حدیث دلالت کرتی ہے عدم صحت بغیر نیت کے بالاتفاق, اور نہیں دلالت کرتی عدم صحت غیر عبادات بدون نیت کے بالاتفاق. کنے کام نے جڑے بغیر نیت ہوندے نے جڑے معاملات نے جی, اور یہ بات وذالک انہ یہ کہ نہیں جائز یہ کہ مراد لیا جائے اعمال سے شریعوں یا کیوں باوجہ پائے جانے اکثر اعمال غیر شریعہ کے, اور چینی لینی تو تھے نیت کرنی پیندی ہے, اور نہ ہی یہ کہ مراد لیے جے اعمال شریعہ سارے کے سارے عبادات ہوں یا کیوں باوجہ نہ موقوف ہونے معاملات کے نیت پر بالاتفاق. تو پس متعین ہو گیا یہ کہ مراد لیے جائے کون, یا مراد لیا جائے جو ثواب اور عقاب کا متعلق ہے کہ ایسا کام جن دے نال ثواب تے عقاب دا کیے اے مراد ہے. اور اس وقت پس محض نزاع حقیقی ہوگا اس مسئلے میں کہ طہارت حکمیہ جڑی ہے کیا وہ عبادت ہے لیسا غیر اور کوئی شے نہیں ہے, یا کہ طہارت حکمیہ وہ جملہ فعل عادیہ طبیعہ سے ہے وہ کہ متحقق ہوتا ہے وہ حسن. پس اگر پائی گئی اس میں نیت قربت تو ہوگا وہ کیا ثواب دیا جائے گا اس پر, وگرنہ نہیں باوجود پائے جانے اس کے جیسا کہ فی سائر الحرکات سکنات باقی حرکتاں سکنات بغیر نیت تو پائیاں جاندیاں نے. اسی طرح کنے فعل اسی طرح کتنے ترک وہ کہ جن کے لیے تحقق ہے وجود میں حسن اور نیت اتنے کوئی نہیں ہوندی. تو لہذا خلاصہ یہ ہے ہمارے نزدیک اعمال کی کا جو ہے نا اعمال کا حکم شرعی, تو حکم شرعی دو نے, ایک دنیاوی تو ایک اخروی, تو مراد اخروی اعمال کا حکم شرعی اخروی یعنی ثواب وہ نیت پر ہے, وہ ایشا بس ہے جی.
اچھا جی ہوں توجہ کرے جی الاعمال بالنیات روایت کی ہے اس کو ابن حبان رحمہ اللہ نے فی صحیح اسی لفظ کے ساتھ اور ستہ نے ستہ سے مراد 6 کتاباں بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ اور لکھے جی سارے اتنے اے لفظ نہیں انما الاعمال بالنیات کیے انما الاعمال پڑھی ایک نہیں حدیث انما الاعمال اور حذف موجود ہے اربعین للحاکم میں اور معرفت میں للبحیکی بحیکی میں اور مواضع میں من صحیح ابن حبان یعنی اینا کتابہ میں الاعمال نال ذکر ہے انما تو بغیر تے ایتھے بھی الاعمال وفی البخاری ایزن ہوں جی شرع لکل امرئ ما نوا کی یہ تصریح ہے اور تاکید ہے اس کی جو اس سے پہلے آ گیا کیڑا الاعمال بالنیات یعنی ثواب وہ ثواب جو مترتب ہوتا ہے کس پر اور وہ نتیجہ ہے نفع دینے والا ہے حسنات کے لیے محض وہ باعتبار نیت کے ہوگا پس مختلف ہو جائے گا مقصود کے مقصود بدلیا تے ثواب بدل جائے گا کیونکہ تدریس مثلاً شریعت کے اشاعت کے قصد کے ساتھ شریعت کے نشر کے قصد کے ساتھ یہ تدریس اعظم ازرو ثواب کے اپنے آپ سے بے قصد احکام علم ہی کہ میرا علم مضبوط رہے یا میں مشہور ہو جاواں آفاق میں ہن بھی ثواب ہے لیکن پہلی تدریس دا ثواب اعظم ہے جی مقصد کی ہے شریعت کا اشاعت شریعت کا نشر اچھا جی توجہ کرا جی پھر جو کام مکروہ ہے شرن پھر مکروہ اور حرام کام نہیں محتاج ہوتے کدھر بعد علم کے ان کے ہونے کے ساتھ اس طرح بھی اے پتہ ہوئے کہ کم مکروہ ہے اے کب حرام ہے تو نیت نال کریے تے حرام تے مکروہ بنے نیت بغیر نہیں بغیر نیت بھی حرام تے مکروہ ہی نہیں علامہ جیسا کہ تحقیق کی گئی ہے ان کی شروع میں ان مکروہ حرام کی شروع میں اور مسئلہ جزی پس وہ بندہ جس نے پی شراب اگر بلاؤ اگرچہ بدن کی تقویت کے قصد کے ساتھ لیکن پی بعد علم کے شراب کے ہونے کے ساتھ خمر تو اب اس پر عقاب مترتب ہوگا کیونکہ انہوں پتہ ہے حرام ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن توجہ جی فمن کانت ہجرتہ اچھا جی پس وہ بندہ کے ہو ہجرت اس کی یہ تفریح ہے اس بات پر کہ اعمال منوط دار و مدار کہ اعمال ان الاعمال منوط قبولها و ثوابها بالنیت کہ اعمال کا قبولیت کا دار و مدار اور ثواب جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے بس اچھا جی ہجرت کی ہوندی ہے اور ہجرت وہ انتقال کرنا ہے دار حرب سے کدھر ایک معنی اے وے ایک معنی اے وے اور مراد اس کے ساتھ یہاں ایتھے حدیث پاکچ مراد اس کے ساتھ یہاں انتقال مطلقاً انتقال مطلقاً یعنی ایک ارادے کو نکل کے دوجے ارادے والا جانا یہ بھی ہجرت ہے جی مطلقاً تجوزاً واسطے اطلاق کرنے مقید کے کس پر مجاز مرسل کے طریقے پر کیونکہ بھئی کی کرنا بے مطلق بے مقید اطلاق للمقید بے مطلق مقید بولنا دیکھیے مجاز ہے نا مجاز مرسل نے نا وہ چبی یا مراد لیا جائے گا یا مراد ایسے نا وَأُرِيدَ بِهَا الْإِنْتِقَالُ مُطْلَقًا یا مراد لیا جائے گا کس کے ساتھ ہجرت کے ساتھ افعال مقصودہ کی
افعال مقصودہ بے تشریک ماں نال انتقال بنمت الاستعارہ یا بے استعارے دے طریقے نال کہ مراد اس کو کی ہجرت کو افعال مقصودہ افعال مقصودہ کہ جڑا انہیں فعل کیتا ہے ان دے وچ اوندا قصد کی اللہ اور اللہ دے رسول نے یا کوئی ہور شے ہے سنیں جی اچھا تیسرا یا مراد لیا جائے گا کس کے ساتھ ہجرت کے ساتھ معنی لغوی یعنی چھوڑ دینا شے کو ترک کر دینا شے کو فراق کر دینا شے کو یعنی ہن سنو مطلب کی نکلیا بس وہ بندہ کہ ہو انتقال اس کا اعمال کی طرف ایسا انتقال اور ایسی توجہ انتقال اور توجہ جو کدھر ہے الی مرضات اللہ و رسولہ سنیں وہ بندہ کہ ہو اس کا انتقال کدھر اعمال کی طرف انتقال و توجہ الی مرضات اللہ و رسولہ یا ہو افعال اس کے مقصودہ اللہ رسول کی رضا کے لیے یا ہوں معمولہ بے نیت اتباعہم اللہ رسول کی اتباع کی نیت ہو تنہ وچوں کوئی شے یا ہو ہجرت وہ سارے معنی لے آ رہے نہیں یا ہو ہجرت بندے کی اور ترک اس کا اور فراق اس کا دنیا سے اور وہ جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے کدھر الی اکتفاء تابعداری کرتے ہوئے اللہ کے اقوال اور سونے رسول کے اقوال کی اور منقطع ہوتے ہوئے ان دونوں سے کیسے دنیا اور دنیا کے تعلق سے الیہما اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو پس اس کی ہجرت اللہ و رسول ہی ہے جی اس کی ہجرت یعنی پس یہ ہجرت کاملہ ہے اس کا نتیجہ قبولیت اور ثواب ہے یا جی پچھلا یا ہوگی ہجرت اس کی سوریہ دنیبیہ ہجرت حقیقیہ اخرویہ یا ہجرت کے کافی ہے اس کو من حیث ہے یا اقبال علیہما و توجہ علیہما الی دنیا کہ اس کی غرض کیا ہے یعنی دنیا کا بالن حطام دنیا کا ساز و سامان دنیا کے اغراض دنیا کے امتیاع یعنی دنیا الا تحصیلہا قصدم منہ کہ وہ پائے گا اس دنیا کو اور پہنچے گا دنیا تک نفع حاصل کرے گا دنیا کے ساتھ تو پھر ان دی ہجرت کدھر ہے دنیا والے جی یا اس کی ہجرت ہے عورت کی طرف یعنی ہجرت کی تاکہ شادی کرے ایک عورت سے اس کی عشق کی مطلقاً گل ہو رہی اس کی عشق کی وجہ سے اور قضائے شہوت بہا کی وجہ سے تو پس بنائی جائے گی اس کی ہجرت وسیع پس بنائی گئی اس کی پس بنائی اس نے اپنی ہجرت وسیلہ کدھر نہ کہ قصبے اے شعبہ سے اور یہ تخصیص بات تعمیم ہے کیونکہ پہلے عام سی پھر خاص ایک ذکر کیتا پہلے مطلقاً کی ذکر کیتا بات تعمیم تنبیہ ہے علی سبب ورود حدیث کیونکہ ہجرت کی تھی واحد من الصحابہ نے بعد ہجرت ام قیس کے وہ آئی پہلوں تے بعد چاہے تاکہ شادی کرے اس سے اور ان کا نام بن گیا مہاجر ام قیس تو پس فہجرت ہو یعنی ہجرت اس کی دنیا کی طرف یا ہجرت اس کی عورت کی طرف تو اور حال ان دونوں کا ظاہر ہے کہ دنیا واسطے ہجرت عورت واسطے ہجرت یہ کیا ہے نہیں مترتب اس پر ثواب اے شابہ سے الاما ہاجر الیہ الاما گل مک گئی حدیث پوری ہوگی جی یہ اگوں حدیث دے متعلق تھوڑی جی وضاحت جی تحقیق ظام کیا ہے بعض محدثین نے کہ یہ حدیث متواتر ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ صحیح یہ ہے کہ نئی روایت کی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر حضرت تعالیٰ عنہ نے اور نئی روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مگر حضرت علقمہ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نئی روایت کی اس حدیث کو جناب عمر سے جڑی سنت پڑھی جے مگر علقمہ نے اور نئی روایت کی اس حدیث کو علقمہ سے جناب مگر محمد بن ابراہیم نے اور ان سے روایت کیا محمد بن ابراہیم سے مگر یحییٰ بن سعید انصاری نے اور یحییٰ سے آگے حدیث پھیلی ہے اور پیچھے پڑھی گل بعض نے کہا ہے کہ روایت کیا ہے اس کو
یحییٰ سے اکثر نے 200 راویوں سے، بعض نے کہا 700 راوی، ان میں سے بڑی بڑی ہستیاں جو یحییٰ سے آگے یحییٰ بن سعید کے شاگرد ہیں، امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، ابن المبارک، لیث بن سعد، حماد بن زید، سعید ابن عیینہ، اور تحقیق ثابت ہے ابو اسماعیل حربی سے جو ملقب ہیں شیخ الاسلام سے کہ انہوں نے لکھا ہے اس کو 700 رجل سے بھی اصحاب یحییٰ، سعید بن یحییٰ کے شاگرد، اصحاب دا مطلب اور پس وہ مشہور ہوگی بنسبت کس کے؟ پہلوں مشہور نہیں سی تو بعد کی ہوگی تو غریب ہے بنسبت الی اولیہ۔ ہاں مشہور جو ہوتی ہے نا وہ ملحق بالمتواتر ہوتی ہے کن کے نزدیک؟ محدثین کے نزدیک، مگر یہ کہ جو مشہور ہوتی ہے فائدہ دیتی ہے علم نظری کا، جب کہ ہو سند اس کی تو اس کی سندیں متباینہ ہوں، مختلف ہوں، سالم ہوں روات کے ضعاف سے تو اور تعلیل سے بھی سالم ہوں، تو پھر وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، اور متواتر وہ ہوتی ہے جو علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، وہ جڑی گلاں پڑھی ہونا کو ہاں کرو چاہ بس۔ اور نئی شرط کی جڑی خبر متواتر دے راوی نے نا، نئی شرط اس میں عدالت اس کے ناقلین کی، اور اسی کے ساتھ مشہور اور متواتر جدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی ہن سنا جی اے تابع اے ہوندا ہے کہ اویس دا شاگرد ابراہیم نے روایت کیتی تے پھر ان دے نال روایت کیتی مولوی ندیم نے بھی تیرے کولوں، اس وقت آندے نے کہ ابراہیم کے تابع ہے ندیم اس روایت وچ، تابع دا مطلب وہ بھی نال ہے جی، سمجھ آؤندی پئی ہن کرو دیکھ اور اوکے دیکھیں اچھا، اور تحقیق تابع کیے گئے ہیں علقمہ اور تیمی اور یحییٰ بن سعید اپنی روایتوں پر۔ ابن مندہ نے کہا یہ حدیث روایت کی اس کو جناب عمر سے، علقمہ کے غیر نے بھی روایت کی ہے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ نے، جناب جابر نے، ابو جحیفہ نے، عبداللہ بن عامر بن ربیع نے، ذوالقلع نے، عطا بن یسار نے، ناشرہ بن سمی نے، واصل بن عمر جزامی نے، محمد بن منقدر نے، اے جناب عمر کو جناب علقمہ تو علاوہ اینا بھی روایت کی تھی، اور روایت کیا ہے اس کو پھر آگے جناب علقمہ سے۔ اس حدیث میں تو کون تھلے؟ تیمی روایت کیا ہے اس کو علقمہ سے، تیمی کے غیر نے، علقمہ کو تیمی تو علاوہ اور بھی لوگ نے ان حدیث روایت کی تھی، سعید بن مسیب، ایک نافع مولا ابن عمر، اور دو اگے یحییٰ بن سعید کے بھی تابع ہوئے ہیں اس کی روایت پر، جنہ کس کو روایت کی تھی؟ تیمی سے۔ وہ کون ہیں جو یحییٰ بن سعید کے ساتھ ہیں؟ وہ ہیں محمد بن محمد ابو الحسن لیثی، داود بن ابی الفرات، محمد بن اسحاق بن یسار، حجاج بن ارطاد، عبد بن رب بن قیس انصاری، اور روات و اسناد یہاں ما بین کوفی و مدنی اور جتنی تھے ان پر نسبت کر دینے، اور اس میں تابی بھی راوی ہے، تابی سے یحییٰ اور محمد تیمی، یا 3 تابی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بے شک علقمہ تابی ہیں تو پھر 3 تابی ہو گئے، اور یہی جمہور کا قول ہے کہ علقمہ کیا ہیں؟ اور پھر صحابی نے روایت کی ہے، صحابی سے اگر ہم یہ کہیں کہ علقمہ کون ہے؟ ارشاد الساری میں یہ ہے کہ جناب علقمہ صحابی ہیں، جناب جو عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد ہیں، جناب ابو عمر کو روایت کر دے پیجے، وقال اور کہا کہ نکالا ہے اس کو مؤلف نے فی الایمان میں، ایمان میں، عتق میں، ہجرہ میں، اور نکاح میں، ایمان نذور میں، انہی جگہ تے ذکر کیتا ہے ارشاد الساری وچ، انہاں آکھیا تو مؤلف تو مراد تو بخاری شریف ہی، اور ترک الحجل میں، اور مسلم نے، ترمذی نے، نسائی، ابن ماجہ، احمد دار قطنی، ارشاد الساری بخاری شریف دی شرح انہاں نے اتنے گل کیتی اس حدیث اتے، اور ابن حبان نے، بہقی نے، اور نہیں نکالا ہے اس کو امام مالک نے اپنے موطا میں، اور باقی اس کے مباحث عن قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے مقام پر، دوبارہ پھر آوے گا جی۔ اور تحقیق روایت کی ہے اس کو صحابہ پاک سے حضرت عمر کے علاوہ ہوراں بھی اس حدیث میں روایت کیتا ہی کنے کو؟ سرکار کو سنیں، بعض نے کہا ہے کہ 20 صحابی ہیں جنہوں نے اس کو
ذکر کیا اس کو حافظ ابو یعلا قزوینی نے اپنی کتاب الارشاد میں روایت مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیات. پھر کہا کہ یہ حدیث نہیں محفوظ زید بن اسلم سے اس وجہ کے ساتھ، پس یہ وہ ہے کہ خطا کی اس میں سے نے روایت کی اس کو دار قطنی نے فی احادیث مالک، وہ کہ نہیں ہے موطا میں. کہا کہ متفرد ہے اس کے ساتھ عبد المجید ام مالک، اور نہیں جانتے ہم من حدث بھی عن عبد المجید سوائے نوح بن حبیب کے اور ابراہیم بن محمد عتبی کے. ابن مندہ نے کہا ہے فی ان اس کی جمع کرنے کے لیے اس حدیث کی ساری سندیں جمع کر کے کہا کہ روایت کی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے علاوہ اینے صحابہ نے گنے جی کنے ابن مندہ نے جتھے اس حدیث دیا سندہ جمع کی تھی اس دیا آکھیا کہ بھئی کیونکہ کچھ راوی ہونے جنہیں پھر ساریاں سندہ جمع کی تھی اس حدیث دیا کنیاں باہوں نے کہ ابن مندہ جے تے انہوں نے آکھیا کہ حضرت عمر کے علاوہ جناب سعید سعد بن ابی وقاص، جناب مولا علی، جناب ابو سعید خدری، جناب عبداللہ بن مسعود، حضرت انس ابن عباس، جناب معاویہ، جناب ابو ہریرہ، جناب عبادہ بن ثابت و عتبہ بن عبید سلمی، ہلال بن سوید، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، ابو ذر، عتبہ بن منذر، عقبہ بن مسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور تحقیق متفق ہوئے اس پر کہ نہیں صحیح مسند مگر کس سے تعالی عنہ سے جڑے نا بھی جڑے مسند وہ نہیں بس اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ جس نے ارادہ کیا ہے کہ ان من اراد الغنیمت تصحیح کی اس نے عظیمت کی، جس نے ارادہ کیا مواہب سنیہ کا اس نے خالص کیا نیت کو، اور جس نے خالص کیا ہجرت کو دگنا ہو گیا اخلاص ضاف الاخلاص اجرہ. فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ. اور محض حاصل ہوتے ہیں مطالب طالب کی ہمت کے مطابق، محض پائے جاتے ہیں مقاصد قاصد کی مشقت کے اندازے پر علی قدر اہل العزم تحت العزائم، کہ اہل عزم کے مطابق جو ہے نا عزائم حاصل ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو کہا ہے نا صاحب ارشاد الساری پیچھے کہ اس کو موطا امام مالک نے نہیں نکالا، وہ تابع ہوئے ہیں اس میں وہ حافظ ابن حجر کے، کیونکہ تصریح کی ہے یہ تلخیص الحبیر پہ، یہ تھلے حافظ ابن حجر کی کتاب حدیث دی تلخیص الحبیر میں بائیں طور کے نہیں باقی کتب معتمدہ میں سے کوئی بھی جس نے اس حدیث کو نہ ذکر کیا ہو سوائے کن کے، لیکن انہوں نے گل ٹھیک نہیں کیونکہ نہیں نکالا انہوں نے اس کو موطا میں. اگرچہ وَإِنْ كَانَ اگرچہ ابن داہیہ نے وہم کیا ہے اس میں، پس دعویٰ کیا کہ یہ موطا میں ہے. ہاں روایت کیا اس کو شیخان نسائی نے من حدیث مالک، امام مالک کی روایت سے ان تینہ روایت کی تھی ہے. میں کہتا ہوں یہ اس سے ہے کہ تعجب کیا جاتا ہے ان دونوں سے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ امام محمد بن حسن جو موطا کے اعظم راوی ہیں جنہوں نے موطا امام محمد سارا ہے موطا امام مالک ہے جی، اور تحقیق نکالا امام محمد نے اپنے موطا میں امام مالک کے طریقے سے، تو موطا امام مالک بچ کے میں نہ ہوئے گی پھر، اس لیے تعاقب کی اس کے امام سیوطی نے تنویر الحوالک میں بائیں طور کے یہ حدیث موجود ہے کس میں. اور کہا ہے حافظ ابو سعید محمد بن علی الخشاب نے روایت کیا ہے اس کو، اور یحییٰ راوی جڑے نے 200-250 کے قریب لوگ روایت کیتا ہے جی. اور کہا حافظ ابو موسیٰ نے عبد الجلیل بن احمد سے مذاکرہ کے اندر ابو اسماعیل حربی عبداللہ بن محمد انصاری سے انہوں نے کہا کہ لکھا ہے میں نے اس کو 700 نفر سے یحییٰ کے شاگردوں سے کہ انہا روایت کی تھی. قال حافظ تتبع کیا میں نے اس کا کتب سے اور اجزاء سے، اجزاء جمعی جز بھی حدیث کی کتاب دا نام ہے، وہ کیڑی ہوندی ہے پھر وکری جلے اصول حدیث آوے گا نا انہیں بھی دسن گے بھی اس کتاب فلانی کتاب نے کیوں آ دینے جی سنے ہی. تو تتبع کیا میں نے اس کا کتب سے اور اجزاء سے، حتیٰ کہ گزرا میں اکثر پر کس سے 3000 راویوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3,000 جز سے، بس نہیں استطاعت کی میں نے یہ کہ کامل کروں میں اس کے لیے 70 طریقے اس کے. پھر دیکھا میں نے ابن مندہ کے مستخرج میں کہ شمار کیے ہیں طرق، پس ملایا میں نے ان کو اپنے، ان کے جو میرے پاس تھے تو 300 پر بھی زیادہ ہو گئے. علامہ بزار، علامہ خطابی، ابو علی بن سکن، محمد بن عطاب، ابن جوزی وغیرہ نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں صحیح حدیث مرفوع مگر صرف حضرت، اور نکالا ہے اس حدیث کو ابن اساکر نے حضرت انس کی حدیث سے بھی، فی ترجمہ ابراہیم بن محمد نیسابوری. مقالہ غریب جداً. ابن مندہ نے کہا اپنے مستخرج میں کہ روایت کی ہے اس کو مرفوعاً اکثر 20 نفر سے، پھر چلایا اس کو، لیکن ہونا ان کا اس لفظ کے ساتھ متکلم فی ہے، بس گل مک گئی. اچھا جی، پھر قصہ ام قیس کا اور اس کے مہاجر کا. ام قیس کدوں آئی، وہ ہجرت کر کے کدوں آیا، نکالا ہے اس کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں، ان دے وچ پورا واقعہ موجود ہے. طبرانی میں نے موجم میں نکالا ہے، اور نہیں ہے اس میں کہ یہ حدیث چلائی گئی ہے اس کے لیے. اور اس حدیث کو نقل کیا احمد نے اپنے مسند میں، ابن عدی نے اپنی کامل میں، من حدیث عمر، ابو نعیم نے حلیہ میں، دار قطنی نے غرائب مالک میں، کتاباں دے نام جب میرے یارو، من حدیث ابی سعید، ابن اساکر نے اپنے امالی میں اور کتاب ہے، من حدیث انس، اور رشید الاتار نے جز میں اپنی تخریج سے من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ، بھی انہوں جناب ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے جی، جناب بھی روایت کی ہے. اور جڑی تفصیل حدیث دے متعلق جو پچھلی گل سجے ہو کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، تو نیت جویں دی ہوئی نا اویں دی مراد ہونی. دین پڑھن لگیا نیت کی ہے، دین پڑھان لگیا نیت کی ہے، اس دے مطابق سارا کچھ ملنا ہے جی. اللہ